ہم کیوں انقلاب سے اتنے الرجک ہیں, کیوں اس طرف ہم نہیں جا پائے؟ کون سا انقلاب جناب؟ کسی بھی طرح کا, چاہے وہ دیکھیں دونوں لفظ بڑے بدنام ہو چکے ہیں ہمارے یہاں, انقلاب بھی اور تبدیلی بھی. تبدیلی کو تو ہم نے بہت رگڑا ہے. جی, ایک دوست نے مجھے بتایا اور بالکل اپنی اندرونی گفتگو میں بتایا کہ میں جب تک پاکستان سے باہر نہیں نکلا تھا, میرا یہ خیال تھا کہ دنیا کے تمام لوگ مسلمان ہوتے ہیں, درست, اور تمام لوگ سنی ہوتے ہیں, سنی مسلمان ہوتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ زبانیں, اور ہاں یہ بھی خیال تھا ان کا کہ دنیا کے تمام لوگ ایک ہی زبان بولتے ہیں, پشتو. تو انہوں نے کہا کہ جب میں باہر نکلا تو مجھے لگا کہ میں تو جہاں ڈوب رہا تھا وہاں بقول قدرت اللہ صاحب کے خشکی تھی. مرزا غالب والی بات ہے کہ وہ قمار بازی کے جرم میں قید کیے گئے, اس کے بعد نواب کالے صاحب کی سفارش پر یا ان کی ضمانت پہ انہیں رہا کیا گیا, تو کسی نے مبارکباد دی تو انہوں نے گالی دے کر کہا کہ قید سے کون چھوٹا ہے, قید سے کون قرم ساخت چھوٹا ہے, گورے کی قید سے چھوٹا تو اب کالے کی قید. واہ واہ, بالکل ایسا ہی ہے. ظہور احمد صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں. اچھا, ان کا کمال یہ ہے کہ اگر ایک شعر ہوا ہے تو وہ ایک ہی شعر کریں گے, کھینچ گھسیٹ کے 5 شعر کی غزل نہیں لکھیں گے. تو ان کا شعر ہے کہ دشمن جہاں تو کوئی کیا ہوگا, یوں ہی بس تم کو بنا رکھا ہے. واہ 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 واہ. تو جب دیکھیے ایک انسیکیورٹی کا شکار تھے وہ لوگ, اچانک جن کی جھولی میں پاکستان نام کی چیز کو ڈال دیا گیا, پھر دوبارہ ہمیں تھوڑا سا اور ماضی میں جانا پڑے گا, اور چونکہ تاریخ کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے. جی, مجھے لگتا ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کاٹنا پڑے گا. گفتگو کا غیر روایتی آغاز کرتے ہیں آج. ضرور. میری ملاقات میں جو چند پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں, جن کے عامر حسین صاحب کی میں یوں تعریف کیا کرتا ہوں کہ مجھے ابتدا میں یہ شک گزرتا تھا کہ شاید یہ فیک کرتے ہیں اس کو, کہ کوئی بھی آدمی اتنے ٹھہراؤ اور اتنے صبر والا نہیں ہو سکتا. اتنی مثبت انرجی کہ مجھے اس سے چڑ ہونے لگتی تھی. اور عثمان قاضی صاحب میرا خیال ہے جن شخصیات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, ان میں سے ایک ہیں. مگر ان کے تمام تر مطالعے اور ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کے باوصف میرے لیے عثمان قاضی کا تعارف یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر باوجود بہت کم علم اور چھوٹا آدمی ہونے کے آپ خود کو چھوٹا آدمی فیل نہیں کرتے. تو یہ علمی رویہ بہت سارے با علم لوگوں میں بھی بہت عرصے تک نہیں آتا. سو آپ دونوں کو خوش آمدید. اور گفتگو کا آغاز عامر حسین صاحب, آپ ہمیشہ اس طرف رہے ہیں جہاں سے میں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی. پہلا سوال میرے ذہن میں بہت ایبرپٹ اور بہت عجیب آتا ہے, وہ یہ کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے کو بر صغیر کہا جاتا تھا, اور اس خطے کی ایک خاص روش ہے, لوگوں کی ایک علامت ہے, ان کا ایک رویہ ہے. مگر وہ رویہ اگر سمجھ میں آ بھی جائے تو اس کی وجوہات نہیں سمجھ میں آتی. میں اس رویے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو رویہ ہمارے ڈورمنٹ ہونے کا باعث ہے, یعنی ہمیں کام سے نفرت ہے. کیوں؟ چارج یہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے, کام سے کسے محبت ہے. ارے ٹھیک ہے نا. تو اچھا, اور اس بارے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک بڑا مقبول نظریہ مغرب سے آیا ہے میکس ویبر صاحب کا, اور اسے اگر میں بہت ہی مختصراً عرض کروں تو ان کا یہ خیال ہے کہ پروٹیسٹنٹ لوگ زیادہ محنتی ہوتے ہیں, کیتھولک لوگ سست ہوتے ہیں. اس کو چیلنج بھی کیا گیا, ظاہر ہے کہ بڑی احمقانہ بات یہ لگتی ہے, لیکن انہوں نے ایک پروٹیسٹنٹ ورک ایتھک نام کی ایک اصطلاح ایجاد کی میکس ویبر صاحب نے, جو کہ کافی حلقوں میں خصوصاً مینجمنٹ لٹریچر میں بڑی مقبول ہے. ایک بک بھی ہے نا سر, پروٹیسٹنٹ ایتھکس اینڈ رائز آف کیپٹلزم. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, پھر اس پر جو سب سے جدید ترین جو کریٹک کہی ہے یا اس کی کنفرمیشن مجھے نظر آئی وہ فری اکنامکس سیریز کی کتاب میں ہے. اور انہوں نے واقعی دیکھا کہ جو ریاستیں, چونکہ جرمنی ایک ملک نہیں تھا, یہ چھوٹی چھوٹی رجواڑوں کا مجموعہ تھا, بالکل, تو ان میں سے جس کے میر صاحب یا جس کے سردار صاحب کیتھولک ہو گئے وہ کیتھولک ہو گیا پورا علاقہ, اور جس کے پروٹیسٹنٹ ہو گئے پروٹیسٹنٹ ہو گیا, اور واقعی ان کی پروڈکٹیوٹی میں ایمپیریکلی فرق نکلا. جرمنی جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا, سو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. البتہ
ہمارے خطے میں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے ایک خطہ قرار دینا میرے خیال میں درست نہیں ہوگا. ہمارے ہاں ڈائیورسٹی یا رنگا رنگی بہت ہے, اور اگر آپ بر صغیر ہی کی سطح پر دیکھ لیں تو جنوبی ہند اور شمالی ہند کے لوگوں میں ایک واضح فرق ہے, ان کی ورک ایتھکس میں, ان کے ورلڈ ویو میں. لیکن مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سبط حسن صاحب, سید سبط حسن مشہور اسکالر ہیں, سب نے دیکھ رکھا ان کا کام. تو ان کا یہ خیال ہے کہ بر صغیر کا یعنی خصوصاً شمالی ہند کا ہر گاؤں جو تھا وہ ایک خود مکتفی یعنی سیلف سفیشینٹ انٹیٹی تھا اکنامکلی, اور انہیں باہر سے صرف لوہا اور نمک درکار ہوتا تھا, اور باقی یہ تمام مقامی سطح پہ بارٹر کا, اجناس کا رد و بدل کیا کرتے تھے اور خوش رہا کرتے تھے. جب اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد اچانک سے ایک نئے پروڈکٹیو کلچر کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے. البتہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور اس کے بعد تاج برطانیہ نے ہمارے جو کلچرل پریکٹسز تھیں, جو کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہماری پروڈکٹیو ریلیشنز سے ہوتا ہے, تو انہوں نے ایک حد تک چھیڑا, زیادہ نہیں چھیڑا. بہت ساری بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی 360 سے اوپر پرنسلی اسٹیٹس قائم تھیں, تو ان کا اندرونی جو اسٹرکچر تھا وہ وہی رہا جو پہلے تھے. تو وہ اسے غرض تھی اپنا ریونیو کلیکٹ کرنے سے یا پھر جنگوں کے دوران سپاہیوں کی بھرتی کرنے سے, اس لحاظ سے تو اس نے بہت چھیڑا نہیں, ہمیں ٹرانسفارم کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی. تو وہ صورتحال ہم نے انہیریٹ کر لی, خصوصاً پاکستانیوں نے, اور بڑی حد تک شمالی ہند نے بھی. اور وہ مرزا غالب والی بات ہے کہ وہ قمار بازی کے جرم میں قید کیے گئے, اس کے بعد نواب کالے صاحب کی سفارش پر یا ان کی ضمانت پہ انہیں رہا کیا گیا. تو کسی نے مبارکباد دی تو انہوں نے گالی دے کر کہا کہ قید سے کون چھوٹا ہے, قید سے کون قرم ساخت چھوٹا ہے, گورے کی قید سے چھوٹا تو اب کالے کی قید. کچھ ایسی بالکل ایسا ہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے رویے ہیں وہ اسی ایک موڈ آف پروڈکشن کے میں چل رہے ہیں ابھی تک, جس میں قبائلیت ہے, جس میں کچھ فیوڈلزم ہے, اور وہی اپنی میلی قمیضیں بقول ان راشد کے ہم لے کے اپنے دفاتر میں بھی آ جاتے ہیں. جب ہم کوئی انڈسٹری سیٹ اپ کرتے ہیں اسے بھی ہم ایک جاگیردار کی طرح چلاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسٹاک مارکیٹ بالکل ملک کی اکانومی کو ریفلیکٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح جو سو کالڈ کامیاب انڈسٹریز ہیں ان کے حصے مارکیٹ میں نہیں ملتے, وہ ایک فیملی ایمپائر ہوتی ہے. پرسوں میں پڑھ رہا تھا, خدا جانے کتنا جھوٹ ہے, ایسا اچھا ہے کہ جو سپر ایشیا فین والی کمپنی تھی, چونکہ اسے انہوں نے ایکسپینڈ نہیں کیا, کارپوریٹائز نہیں کیا, تو مالک کی وفات کی بات تتر بتر ہو گئی. اچھا قاضی صاحب, عامر صاحب آپ بھی یہ بتائیے, ہمارے ہاں ایک سرائی کی کہاوت تھی جو بڑی بوڑھیاں سنایا کرتی تھیں, جس میں ایک ریچھ کا ذکر تھا, اور وہ آخر میں کچھ بڑی بوڑھیاں یہ کہتی تھیں کہ بہت گندی بات ہے لیکن میں نے بہت طریقے سے سنا دی. بات بہت بری تھی, آپ اس کو نبھا گئے. جاننا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ جس طرح آپ نے کہا کہ خطہ اپنے اندر بھی تنوع کا شکار تھا یا تنوع رکھتا تھا, پاکستان جس ریاست کا ابھی نام ہے وہاں ہمیں دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں انحطاط پذیری دکھائی دیتی ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو بھی یہ انحطاط دکھائی دیتا ہے جو کہ جاری انحطاط ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ انحطاط ہو چکا ہوا ہے بلکہ اب بھی جاری ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ اس انحطاط کا کوئی پرلا کنارہ بھی ہے, کوئی دوسرا کوئی اس سمت میں کہیں کوئی اس کا اختتام بھی ہے, نشاط ثانیہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے, اس بات سے انکار کرنے کے لیے تو عامر صاحب سے بھی زیادہ مثبت سوچ رکھنے کی ضرورت ہوگی, جو بدقسمتی سے میرے پاس نہیں ہے کہ انحطاط ہو رہا ہے اور جاری ہے. مستقبل میں کیا ہوگا اس کے لیے پھر جو ہے وہ ایک تخمین بازی کا, ایک سٹے بازی کے جوخم کی ضرورت پڑتی ہے. وہ میرا خیال میں ایک احمقانہ بات ہوگی اگر میں کوئی تیقن سے کسی رائے کا اظہار کروں. البتہ یہ ہے کہ میری رائے میں فیض صاحب سے منسوب قول کے برعکس اب یہ نظام اس طریقے سے بہت دیر تک چلنے کا نہیں ہے, کچھ اتھل پتھل ضرور ہوگی. جی, یعنی انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایسا ہی نہ چلتا رہے, کہ ایسا ہی نہ چلتا رہے. انہوں نے کہا ورسٹ کے سینیریو ہے کہ ایسا ہی چلتا رہے گا. تو میں نے بدقسمتی سے ایسے ملک دیکھ رکھے ہیں کہ جہاں پر دو ایکسٹریمز میں نے دیکھی ہیں. میں نے مغربی افریقہ کی فیلڈ اسٹیٹس دیکھی ہیں, میں نے صومالیہ میں کام کیا ہے, تو وہاں یہ ہوا کہ اسٹیٹ کولیپس ہو گئی بالکل.
نہیں رہی. مطلب جو بنیادی چیز ہے میرے نزدیک نشانی وہ کرنسی ہے جو کسی اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتی ہے, اور امیگریشن کا نظام. مدت تک امیگریشن کا کوئی نظام نہیں تھا وہاں خانہ جنگی کے بعد سے. جس کا جی چاہتا تھا وہ درراتا ہوا آ جاتا تھا, اور کرنسی اب بھی نہیں ہے. اچھا, وہ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو دنیا کا سب سے ریزیلینٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ مارکیٹ ہے. نہ وہ فیملی ہے نہ وہ ٹرائب ہے, وہ مارکیٹ ہے. تو صومالیہ میں یہ صورتحال ہے اس وقت کہ صومالیہ کی کوئی نیشنل آفیشیل کرنسی نہیں ہے, پھر بھی رسد بھی ہے اور طلب بھی ہے. اور میں نے خود ان گنہگار ہاتھوں سے فقیر کو $1 خیرات دی ہے ایزی پیسہ کے وہاں کے ایکویلنٹ کے ذریعے. تو کیش لیس کرنسی, کیش لیس چل رہا ہے جی, جہاں پر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے پر سے اس طرح سے. تو ایک ایکسٹریم ہے. اچھا, وہ جو آپ نے ڈالر میں دی وہ کیسے پھر ٹرانسفر ہوئی وہاں ان تک, کس کرنسی میں؟ درست. اچھا, وہ یوں ہے کہ اس کے پیچھے خیر ایک ماڈل ہے وہ جو کہ میرے خیال میں پتہ نہیں کتنا ریپلیکیبل ہے کہیں اور. تو جب ملک بالکل کولیپس ہو گیا تو وہاں پر ہرمو ایک کمپنی ہے, اس کا نام ہے ذابشیل, جو کہ عربی ذهب شیل یعنی گولڈ ٹرانسفر, کیش ٹرانسفر کی کمپنی ہے. اس کے پیچھے ہے ڈالر ہی. اوکے, ٹھیک ہے, لیکن ڈالر کی آپ کو پرسے ہاتھ میں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی چونکہ ہر جگہ موبائل کریڈٹ چل رہا ہے. فقیر کو پیسے دیں, آپ گاڑی دھلوائیں, سبزی خریدیں, ریسٹوران پہ کھانا کھائیں, نمبر لیں, وہ کہتا ہے جی وصول ہو گئے شکریہ. تو کیش کیا ہے, یہ بھی تو فیٹ کرنسی ہے نا جی, اس کی تو کوئی انٹرنسک ویلیو پر سے نہیں ہے جی. تو وہ تو ایک ایکسٹریم میں نے یہ دیکھی ہے. دوسری ایکسٹریم میں نے دیکھی ہے کہ جہاں اسٹیٹ قائم ہے لیکن وہ بڑی عجیب و غریب اسٹیٹ قائم ہے, وہ ہے برازیل. تو مجھے ساؤ پاولو میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا, 2-3 ہفتے ساؤ پاولو اسٹیٹ میں. تو وہاں پر قریب ترین مثال بحریہ ٹاؤن یا DHA ہے, اس قسم کی بستیاں ہیں. تو وہاں لوگ رہتے ہیں اور کم از کم 40 فٹ اونچی RCC کی دیواروں کے اندر وہ رہتے ہیں, جن کے اوپر تارے ہیں جن میں ہر وقت ہائی وولٹیج کا کرنٹ دوڑ رہا ہے. اور اس کے باہر ایک غربت کا, ایک برائی کا, ایک کرائم کا ایک سمندر ہے جس کے بیچ میں یہ پہنچ رکھنے والوں نے اپنے جزیرے بسا رکھے ہیں. تو اسی ملک میں آپ یقین کیجئے کہ میں رینڈملی گھومتے پھرتے ایک عام مارکیٹ میں چلا گیا, ایسا نہیں کہ کوئی ایکسکلوسیو مارکیٹ تھی. تو وہاں پر جو ٹوائلٹ کا یہ ہوتا ہے نا بول جی کموڈ, اس پر 18 کیرٹ گولڈ کا وہ سرکل لگا ہوا تھا. تو وہ کسی ایسی دکان میں نہیں تھا کہ جہاں عرب شیخ آ کے شاپنگ کرتے ہیں, رینڈم دکان تھی. اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ ہے تو ہی سپلائی ہے اس کی. اسی شہر میں, اسی ساؤ پاولو شہر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی کل کائنات ایک کالا پلاسٹک کا بیگ ہے. رات کو اس کا خیمہ بناتے ہیں بارش کی وجہ سے اور اس میں سوتے ہیں, دن کو اسے لپیٹ کے کندھے پہ ڈالا اور چل پڑے. یہ کل دنیا ہے, یہ ہے جی. ایک ایکسٹریم وہ ہے اور ایک یہ ہے. اچھا, انتخاب ہمیں, میں صرف یہ عرض کروں گا کہ انتخاب ہمیں درپیش ہے جی, کہ ہم ان میں سے کسی ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں یا اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں. اچھا, یہ بہت انیشیل بات ہے, اس میں میں آپ کی رائے بھی چاہتا ہوں, اور یہ پہلو تہی کرنے والی بات ہے. یعنی کیا آپ خدا نخواستہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم بحیثیت ریاست بہت تیزی سے اسی جانب بڑھ رہے ہیں جسے میں شاید سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اس سے عام پاکستانی مراد ہے. اور اگر ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ جیسے جو دماغ جو اس ملک میں موجود ہیں, جو نظر رکھتے ہیں اور نباز بھی ہیں, کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ مسائل کو حل کرنے کا کوئی ایک سرا تو ہوگا. نہیں شاہ صاحب, بالکل جو قاضی صاحب نے بات کہی نا, دیکھیں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جو پری پارٹیشن کا زمانہ ہے, تقسیم سے پہلے کا, جس میں جو 365 ریاستیں تھیں وہ ساری, اور وہاں پہ جو محمود ممدانی ہے سر, ایک بہت اچھے رائٹر بھی ہیں. بالکل, محمود ممدانی نے اس کو بائیفرکیٹڈ سٹیزنشپ کا نام دیا, دوہری شہریت قائم کی. جہاں جہاں یہ آپ کے پرنسلی اسٹیٹ تھے ان کو برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اپنا چلائیں نظام, کسٹمری قوانین بھی چلائیں, کچھ بھی کریں, ہمیں بس آپ سے ریونیو لینا ہے اور ہمارا کنٹرول آپ کے اوپر رہے, فوجی ووجی ہمیں چاہیے آپ دیں گے سارا چیز. اب اس میں وہ ایک ایوولو ہوتا رہا کسٹمری سسٹم. دوسری طرف سے انہوں نے سول لا اپنے ایریا میں لے آئے, تو وہاں جو بائیفرکیشن رہی, تو یہ جو اینٹی کالونیل موومنٹس تھی ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ یہ اس پرانے نیٹو اور سیٹلر کا جو ڈائیکوٹمی ہے اس کے پیراڈائم میں یہ ڈیولپ ہوئی ہیں. یہ جو تو دے ور ناٹ ایکچولی نیشن بلڈنگ موومنٹس. کیونکہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس پاکستان بننے کے بعد پتہ چلا کہ ہم کوئی نیشن بھی ہو سکتے ہیں. سو وی ڈنٹ ڈیولپ دی آئیڈیالوجی. ہم آئیڈیالوجی
اس نا ایک سیاسی تحریک ہوتی ہے, قومی تحریک ہوتی ہے, اس کے بعد ریاست بنتی ہے. یعنی ہم نے آئیڈیالوجی بھی نظریہ ضرورت کے تحت بعد میں تخلیق کی. دیکھو نصب العین کے تحت جب تحریک بنے گی تو اس کے بعد پھر آپ نیشن بلڈنگ کی طرف جائیں گے نا. جب آپ کو 1941-43 تک نہیں پتا تھا کہ آپ کیا بن رہے ہیں, تو آپ کی آئیڈیالوجیکل بیسس کیا ہے, کیونکہ آپ کے جو لیڈرز تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا. مسلم لیگ تو 1939 کے 7 کے الیکشن میں تو پوری طرح ناکام, ان کا صفایا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں تھا گراؤنڈ پہ. تو اچانک یہ سارے جو نارتھ ویسٹ انڈیا کے یہ جو فیوڈل لارڈس تھے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا شروع ہو گئے. تو ان کے پاس ایک ہی نظریہ تھا جس کا نظریہ ضرورت کہتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے کوئی ایسا آئیڈیالوجیکل مشین ہو جو ان کو جوڑے. وہ مذہب میں نظر آیا. اب اس میں انہوں نے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر آپ نے اس ریاست کو رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی کو آپ نے بنانا. کہ عزیز کا جو ہے سر مرڈر آف ہسٹری آپ دیکھیں نا, تاریخ کے ساتھ ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں ان زیادتیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہمیں نہیں پتہ ہم قوم ہیں. مطلب قوم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک سنگولر قوم ہے. یعنی یہاں کی سویلائزیشن انڈس جو ویلی کی سویلائزیشن ہے اس میں بہت سارے قومیں ہیں. ہمارے پاس رنجیت سنگھ بھی تھا, ہمارے پاس اور لوگ تھے, بہت سارے لوگ تھے, انڈیجنس لوگ تھے. ہم نے ہمیشہ سے باہر کے لوگوں سے انسپریشن لیا. اب بھی ہماری تمام تاریخ کی کتابوں میں محمود غزنوی سے لے کے محمد بن قاسم, پتہ نہیں کس کو ہم پڑھتے ہیں, جن کا ہماری امیجنیشن سے شاید کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے آج ہم کنفیوز ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم میسیانک پولیٹکس کرتے ہیں. باہر سے کوئی آئے گا ہمیں ٹھیک کرے گا, اور عمران خان کی مثال لیں, جو بھی آتا ہے نا, مسیانک اور نجات دہندہ والی سیاست. ایک مسیح آئے گا ہماری جان بخشے گا. تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. اور اس میں انہوں نے صحیح کہا کہ دیکھیں ایک طرف ایکسٹریم ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, سولوشنز بھی آ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کا جو قومی فیبرک ہے, قوم بننے کا عمل ہے, وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. تو ہم ایک ایسے گرداب میں پھنسے ہوئے, یہاں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو اپنی اس تمام ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, اپنی قومی امیجنیشن کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. ایز اے قوم اگر آپ نے بننا ہے تو آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا پٹھان, پنجابی, سندھی, سب کی اپنی ایک سویلائزیشن ہے, ساری قومیں ہیں. ان سب کو ملا کے اگر شہریت کے تصور کو آپ مضبوط کریں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت سارے فورسز کو, جب تک میں اس ملک سے باہر نہیں گیا تھا مجھے اس تصور کا احساس نہیں تھا یا عملی مشاہدہ نہیں تھا کہ مختلف قومیتیں اور مختلف مشرب لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. بلکہ مجھ سے دور جو اگلے اضلاع ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ٹانک, اور وہاں کے ایک دوست نے مجھے بتایا اور بالکل اپنی اندرونی گفتگو میں بتایا کہ میں جب تک پاکستان سے باہر نہیں نکلا تھا میرا یہ خیال تھا کہ دنیا کے تمام لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور تمام لوگ سنی ہوتے ہیں, سنی مسلمان ہوتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ زبانیں, اور ہاں یہ بھی خیال تھا ان کا کہ دنیا کے تمام لوگ ایک ہی زبان بولتے ہیں, پشتو. تو انہوں نے کہا کہ جب میں باہر نکلا تو مجھے لگا کہ میں تو جہاں ڈوب رہا تھا وہاں بقول قدرت اللہ شہاب کے خشکی تھی. تو قائد صاحب یہ وسیع المشرب ہونا ہم کیوں نہیں سیکھ پائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم بڑے وسیع المشرب لوگ ہوا کرتے تھے. جی میں اس وقت 56 سال کا ہوں اور مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ انٹالرنس تھی. جی ظاہر ایک شروع سے انٹالرنس, وہ بھی ایک مختلف رنگا رنگی کا خاصہ ہے. ٹینشنز ہوتی ہیں, انہیں ریزالو کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو حالات اب ہو گئے ہیں یہ نہیں تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ باقاعدہ کنسٹرکٹ ہے ایک. اچھا میں کوئی کانسپیریسی تھیورسٹ تو نہیں ہوں, نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکٹ بنانے والے کو اتنے مستقبل بین لوگ ہیں کہ انہوں نے ایز اے پالیسی اڈاپٹ کیا. یہ محض ایک وقتی میک شفٹ ارینجمنٹ ہے, عارضی بندوبست تھا. تو اس کا منہ ادھر کرنے کے لیے ادھر کرنے کے لیے مثلاً میں ذرا کھل کے بات کروں گا اگر اجازت ہو. جی گفتگو ہے اسی لیے. جی دیکھیے 1974 میں ہم نے دوسری آئینی ترمیم کے تحت احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دی. اچھا اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ عام جو غیر احمدی لوگ تھے, عام مسلمان آج کی تعریف کے مطابق, وہ احمدیوں سے رشتہ ناتا نہیں کرتے تھے, نہ ہی احمدی ان سے کرتے تھے. ٹھیک ہے. جو لوگ اس وقت اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے بے وجہ, وہ اب بھی نہیں کرتے. تو اس کی
بنیاد میں آپ جائیں تو قرارداد مقاصد سے جب ہم نے سٹیزن شپ میں ایک ڈائیکاٹومی پیدا کر دی اس سے ہوئی. لیکن یہ ایک بربنائے مثال میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ایک بلا ضرورت ایک ٹینشن سوسائٹی میں کریٹ کر دی. صرف میں 2 باتیں میں کروں کہ جب آپ دیکھیے جو رد احمدیت ہے یا رد قادیانیت جسے کہتے ہیں وہ ایک علمی مشغلہ ہے جس کے لیے آپ کو علم کلام آنا چاہیے, آپ کو قرآن و حدیث پہ عبور ہونا چاہیے, عربی زبان آنی چاہیے اور منطق آنی چاہیے اور آپ اچھے مقرر ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے بڑا جوخم اٹھانا پڑتا ہے. تو جو انسداد قادیانی ہے وہ آسان کام ہے, صرف ایک نعرہ کافی ہوتا ہے اور اس کے بعد فساد پھیل جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ریجمنٹیشن کی بنیاد ایک فریق کو کمزور سمجھ کے رکھ دی تو ایسے ہی یا بعض لوگوں کے نزدیک اس سے گہرے اختلافات تو پھر آپ ہر سطح پر گھر گھر میں پیدا کر سکتے ہیں. رنگ نسل کا اختلاف, حال ہی میں ایک میری رائے میں ایک نہایت ایکسپلوسو خطرناک قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے, وہ مدح صحابہ والا اور تبرہ والا وغیرہ وغیرہ. یہ تو گھر گھر آگ لگانے والی بات ہے اور ایک وقتی فائدے کے لیے, اپیزمنٹ کے لیے یہ کام کیا گیا ہے جس کے میرے خیال میں بہت. اچھا, میں اسی سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ سوال میرا آپ دونوں سے ہے. اقلیت ہونا اتنا متون اور اتنا رذیل کام کیوں ہے کہیں بھی؟ یہ بتائیے, اقلیت ہونا اتنا گھٹیا کام کیوں ہے؟ دیکھیں نا, یہی بات ہے کہ اقبال احمد صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ جو ریاست ہے نا یہ پولیٹیکل لیجیٹمیسی کا کرائسس کا شکار ہے. درست, کیونکہ ریاستیں پولیٹیکل لیجیٹمیسی پہ قائم ہوتی ہیں. لیجیٹمیسی آتی ہے سوشل کانٹریکٹ سے, لوگوں کا, شہریوں کا اور ریاست کا. جب سوشل کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے کنٹرول کے میکانزمز بنانے ہیں. آپ کا جو آئیڈیا کنٹرول کا ہے کہ ہم ایک, جیسے انہوں نے کہا کہ ریجیمنٹیشن کے ذریعے, ایک یکسانیت کے ذریعے ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں ہم نے ایک مصنوعی دشمن بنانا ہے کہ ہم پیور اس لیے ہیں کیونکہ یہ کافر ہے یا یہ خراب ہے, یہ گندا ہے. ادرائزیشن جو آپ کرتے ہیں نا, تو یہ بیسیکلی یہاں مائنارٹیز کے ساتھ ادرائزیشن ہوا ہے. اچھا, ویسے آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس ملک میں اس موضوع کو چھونا تک قابل قبول نہیں رہا. ایسا ہی ہے, یعنی ریگارڈلیس آف دس ڈسکشن کہ آپ کسی کو مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں یا کسی کو غیر مسلم قرار دیں, انسانی حقوق تک سلب کر لینا کسی کے, اس پر بھی دیکھیے میں پھر دوبارہ ہمیں تھوڑا سا اور ماضی میں جانا پڑے گا اور چونکہ تاریخ کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے. جی, مجھے لگتا ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کاٹنا پڑے گا. بالکل ایک علمی گفتگو ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جیسے کہ عامر صاحب نے کہا نا, وہ بلکہ ایک ہمارے دوست ہیں, سرکاری افسر ہیں, تو ظہور احمد صاحب. ظہور احمد صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں. اچھا, ان کا کمال یہ ہے کہ اگر ایک شعر ہوا ہے تو وہ ایک ہی شعر کریں گے, کھینچ گھسیٹ کے 5 شعر کی غزل نہیں لکھیں گے. تو ان کا شعر ہے کہ دشمن جہاں تو کوئی کیا ہوگا, یوں ہی بس تم کو بنا رکھا ہے. واہ 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 واہ. تو جب دیکھیے ایک انسیکیورٹی کا شکار تھے وہ لوگ, اچانک جن کی جھولی میں پاکستان نام کی چیز کو ڈال دیا گیا, تو انہیں اس اپنے پرانے دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے کوئی راہ نہیں سوچ رہی تھی. اچھا, اب اس میں پھر انڈیویجولز پر بات آ جائے گی کہ ان کا کتنا مطالعہ تھا یا تاریخ سے انہیں کتنا شغف تھا, یا ان کی عوام جو بر صغیر کے مسلمانوں کی کلائی کو انہوں نے کبھی ٹٹول کے نبض معلوم کرنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. لیکن انہیں سب سے آسان طریقہ یہ لگا, اور یہ بڑا آزمودہ طریقہ ہے دنیا کی تاریخ میں جس کو انہوں نے فالو کیا, وہ یہ کہ آپ ایک اینمی کنٹریکٹ کر لیتے ہیں, ادر ہے وہ, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو فردر بے تدبیری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کو فیول بھی مل گیا, اس کو لیجیٹیمیسی حاصل ہو گئی جو پارٹیشن کے دوران قتل و غارت ہوا. تو اس سے پھر ادر کو ادرائز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بالکل ثبوت آ گیا. لیکن یہ کام دونوں طرف ہوا تھا. جی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر دوسری طرف بھی ادرائزیشن ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. جی, اچھا, وہ یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے نا کہ پھر ہم تاریخ میں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. 1942 میں انڈین نیشنل کانگریس نے اکنامک اینڈ سوشل پلاننگ کمیٹی بنائی, جس کے ذمہ یہی کام تھا کہ جب آزادی مل جائے گی, تقسیم کا تو تب تک سوال نہیں تھا, آزادی کے بعد ہم اکنامک پالیسی کیسی بنائیں گے, اور ہم سوشل پالیسی, ایجوکیشنل پالیسی کیسی بنائیں گے, اور اس پر پیپرز لکھے گئے, اس پر باقاعدہ بحث ہوئی. اچھا, ہمارے والوں نے کمیٹی تو بنائی ان کی دیکھا دیکھی, لیکن اس کا ایک اجلاس بھی نہیں ہو پایا سن 47 تک. جی بالکل, ٹھیک ہے نا جی.
تو ہندوستان کو ادرائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. بلکہ وہ اب تو کافی ساری وہ کورسپونڈنس وغیرہ سامنے آ رہی ہے, خفیہ ڈی کلاسیفائی جو کر دی گئی ہے. تو اس میں انہوں نے خصوصاً جو 1946 میں جو ایک تجربہ کیا گیا کولیشن گورنمنٹ کا, اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یار ہمارا اور ان کا بھلا اسی میں کہ انہیں کاٹ کے الگ کر دیا جائے. میرے خیال میں نہرو اور شاید تو بھی پٹیل یہ سارے یہی چاہ رہے تھے کہ یار ان کو الگ ہی کر دو. ایونچولی انہوں نے کہا کہ مطلب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جن لیاقت علی خان نے در حقیقت چودھری محمد علی اور ملک غلام محمد نے غریبوں والا بجٹ بنا کر دیا. جی بالکل. غریبوں والا بجٹ یہ تھا کہ اس میں انہوں نے انڈسٹری کو ٹیکس کیا وغیرہ وغیرہ, جبکہ نئے کانگریس کی پالیسی یہ تھی کہ جو نیشنل بورژوازی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. جی بالکل. اس کو ٹیکس ہالیڈے دیا جائے, امپورٹس پہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن, انڈسٹریلائزیشن وغیرہ وغیرہ, ایک باقاعدہ روڈ میپ تھا. انہوں نے اسی کی جڑ پر کلہاڑے چلانے شروع کر دیے. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ نہیں چلتے. ہمارے یہاں بڑا یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ ہمیں قبضہ کر لے اور اپنے اندر جذب کر لے. میرے کلاس فیلو تھے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس سے, امریندر کمار دوبئی صاحب, آپ شاید ریٹائر ہو چکے ہوں. تو ایک روز میں نے ان سے ذکر کیا, بہار کے رہنے والے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ دوبئی صاحب, تو دوبئی صاحب جو تھے بڑے ویجیٹیرین اور قشقہ لگانے والے ہندو تھے, میرے کلاس فیلو تھے. کہنے لگے بھائی ہمارا بس چلے تو ایک اور پاکستان بنا کر باقی ماندہ مسلمانوں کو بھی ادھر دھکیل دیں کہ یہ مطلب. ویسے قاضی صاحب اس میں ایک شاہ صاحب ایک بڑے ایک عجیب سا ابھی جو سائیکالوجی بنی ہے نا سیاسی, وہ تھوڑی سی اور عجیب ہے. بھارت میں بی جے پی کے ذریعے میجورٹی کو وکٹم ہوڈ کا سنڈروم ہوا ہے. ہمارے یہاں بھی مسلمان, کیونکہ میجورٹی مسلم کنٹری ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وکٹم سے مائنورٹیز وکٹم نہیں ہیں, پورا مغرب پوری دنیا. تو جو وکٹم ہوڈ جب میجورٹی میں آتا ہے نا تو وہ اس کا ظلم کا جو درجہ ہے نا وہ بھی بڑھ جاتا ہے. وہ نازی جرمنی بن جاتا ہے. نازی جرمنی بن جاتا ہے. اور یہ نازی جرمنی والا جو فیشسٹ ہے بھارت میں بھی ہے, پاکستان میں بھی انکریزنگ لا رہا ہے. اور اب اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہاں پہ چونکہ ہم نے اس پورے تاریخی عمل میں اب دیکھیں کہ جب سے یہ ملک بنا یا بنایا گیا جو بھی تھا, تو اس کے کسی بھی پہلو سے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم ایک منزل کو لے کے نکلے تھے اور اس منزل سے ہم نے پہنچنا ہے. اور یہ جو عمرانی معاہدہ ہے جو شروع سے نہیں رہا, قرارداد مقاصد کی آپ نے بات کی, اس زمانے سے اب دیکھیں ہم نے ایک تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے پاور کا جو ایک دامن ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں رہے, اس میں بھی چلتا ہے. لیکن جمہوری ادارے نہیں بنے. اچھا میں ایک اور عرض کروں آپ سے, جو میرا مشاہدہ ہوا ہے وہ یہ کہ ہم بدقسمتی سے تاریخ کی معکوس سمت گئے ہیں. مثلا ہم اکثر رونا روتے ہیں کہ برطانیہ میں یا امریکہ میں مثال کے طور پہ یا مغرب میں سو کالڈ ادر میں مغرب میں خاندان کا جو ادارہ ہے وہ زوال کا شکار ہے, اور لوگ اپنے بڑے بوڑھوں کو اولڈ پیپلز ہوم میں داخل کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا اس میں مجھے موقع ملا کوئی سال ڈیڑھ برطانیہ میں پڑھنے کا, اور باقی دنیا میں بھی کچھ تھوڑا بہت جانا ہوا. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس سے قطع نظر کہ اچھا ہوا یا برا ہوا, اس میں آیا بوڑھوں اور جوانوں کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں ریاست نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جواب دے پایا. بہت سارے ایسے فنکشنز جو پہلے ہاؤس ہولڈ یا ٹرائب یا کمیونٹی پلے کرتی تھی, بہت ساری سروسز جو وہ دیتی تھی, وہ ریاست نے اپنے ذمے لے لی. اس پر بھی بحث ہے کہ آیا یہ سوویت یونین کے اثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ بنائی یا جو بھی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. اچھا ہمارے یہاں الٹا حساب ہے. آپ دیکھیں کہ جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اور جو اسٹیٹ کی سروسز تو چھوڑ دیجئے, اسٹیٹ کی جو بنیادی فنکشن ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی, اس کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے روز بروز. جی صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہے نا جی. تو پھر دیکھیے مطلب ایک کچھ دن سادہ سی بات ہے, بات ہوتی ہے کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیتے. تو اس روز میں سبزی لے رہا تھا, تو سبزی والا کہنے لگا جی کہ اگر تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور حیرت ہوئی اس کی اس پختہ سوچ پر. وہ کہنے لگا جی ٹیکس میں کس چیز کا دوں, بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا وغیرہ وغیرہ, وہ تو بحث ہے. اس نے ایک بڑی دوسری بات کی, اس نے کہا اگر مجھے یقین ہونا کہ جی جو میرا ٹیکس ہے یہ بلوچستان کے اس غریب بھائی کو مل رہا ہے جس تک آج تک سڑک نہیں پہنچی, یا یہ اس نے نام لیا, اس نے کہا یا یہ گلگت کی کسی وادی میں رہنے والے کسی ایسے شخص کو مل رہا ہے جہاں تک بجلی نہیں پہنچی اور اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو پھر بھی مجھ پر ضمیر کا بوجھ ہوگا اگر میں ٹیکس نہ دوں. جب مجھے اس کی کوئی اپنے لیے, یا مطلب اس کے الفاظ کو میں پیرافریز کر رہا ہوں, اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کوئی افادیت نظر نہیں آ رہی, تو میں کس چیز کا ٹیکس دوں. اچھا یہ بتائیے آپ دونوں, یہ جو المیہ ہے, المیہ کی اپنی ایک حیت ہے یا اس کی ایک اپنی
خوبی ہے کہ وہ اپنے دامن سے دانش کو جنم دیتا ہے. مثلاً دنیا کے جو خطے جو ممالک المیے سے گزرے وہاں بہترین ادب تخلیق ہوا، بہترین دانشور پیدا ہوئے جنہوں نے تحلیلی اور تجزیاتی پہلوؤں سے یہ دیکھا کہ اس بگاڑ اور فساد اور المیے کے وجوہات کیا تھیں پس پردہ یا سامنے کی وجوہات کیا تھیں. اب جس المیے میں ہم اپنی پیدائش سے اب تک ہیں اور جس نے آپ جیسے، یہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں بائی دا وے، جس نے آپ جیسے اہل دانش کو جنم دیا ہے، اور آپ جو 2 جنے یہاں موجود ہیں، یہ بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ یعنی اقتصادی اعتبار سے، یوتھ کے اعتبار سے، ملک اپنی حیت میں، اپنی سالمیت میں، اپنی زوال یا ترقی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گفتگو کو یہاں وہاں بھٹکائے بغیر کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے درستگی کا سرا کس طرف ہے، سمت کس طرف ہے؟ بتائیے عامر صاحب. دیکھیں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے. اس سے ہمیشہ تاریخ ہمارا آئینہ ہے نا، اس کو سمجھے بغیر ہم آگے دیکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. ویسے بھی کچھ میری نظریں بھی کمزور ہیں، زیادہ کچھ نظر نہیں آتا. میں تاریخ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں، مجھے کبھی کبھی جون ایلیا کا جو ایک مزاح تھا وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا علی گڑھ کے لونڈوں کی سازش تھی. تو میرے خیال میں یہ جو سوال ہے نا، دیکھیں جہاں جہاں تحریک چلی یا کوئی رائٹس کی تحریک چلی، وہ یا بنگال میں چلی یا یو پی میں چلی، کہیں بھی چلی. اس خطے میں کچھ نہیں چلی. نہیں، ہم مردہ لوگ تھے کیا؟ مردہ نہیں تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس خطے میں ہم نے، ظاہر بات ہے کالونیل ایک برڈن ہمارے اوپر تھا، مذہبی بنیادوں پہ سیاست کو لانے میں، کمیونلائزیشن آف پالیٹکس کو کالونیل دور کا دور امتیاز تھا. اس کو ان لوگوں نے اپنایا جو ان کے گوڑیاں چلاتے تھے، جو ان کے خدمتگار تھے، جن کو سر کا بھی خطاب ملا، بہت کچھ ملا. جس کے بعد ریاست یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ وہ جائیدادیں جو بیرونی حملہ آوروں نے دی تھیں، ریاست اپنے وجود کے تحت ان جائیدادوں کو ضم کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے. یہ سوچ بھی نہیں سکی. بالکل. جن لوگوں نے پھر دیکھا کہ اگر آپ نے اپنی جائیدادیں بچانی ہیں، آپ کو وہ جو ان کی غلامی جن کی وہ کرتے تھے، ان کے عطا کردہ چیزوں کو بچانا ہے، تو پھر آپ کو ایک زمین چاہیے. یہ زمین اس بنیاد پہ بنائی. اچھا نہیں، اب تو صورتحال مختلف ہے نا، نہ جنوں رہا نہ پری رہی. وہ بڑے بڑے نواب جو ہے وہ نسل در نسل، تقسیم در تقسیم زمینیں، اور وہ کروفر نہیں رہا. اب اشرافیہ ایک اور روپ میں پرگٹ ہوئی ہے، سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں جو مفرس اردو ہے جس میں پرگٹ جیسے لفظ کا استعمال کرنا، اس پہ بھی آتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اس تناظر میں جب ایک نئی اشرافیہ ایمرج ہو چکی ہے، ہم اب کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے جو نئی اشرافیہ ہے نا، پھر وہی حضرت قبلہ کارل مارکس والی بات کہ آپ دیکھیں اس کے مینز آف پروڈکشن کیا ہیں. اچھا، جو اس کے مینز آف پروڈکشن ہے، جو اس کے پروڈکٹیو ریلیشن شپس ہیں، وہ بدستور فیوڈل ہیں. صحیح ٹھیک ہے نا جی. وہ کوئی کارپوریٹائز نہیں ہے، چونکہ کارپوریٹائزیشن میں اس کے تمام تر جبر کے باوجود ایک لیول کی آپ کو ڈی سینٹرلائزیشن یا ڈیولیوشن کرنی پڑتی ہے. ویلیوز آ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو جو آپ کی نئی اشرافیہ ہے وہ بھی اپنے رویے میں فیوڈل ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ قبائلی ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر کہ میرے بچپن میں ہمارے علاقے میں، ہمارے صوبے میں یہ بات بہت ہی بد اخلاقی سمجھی جاتی تھی کہ آپ کسی سے اس کا قوم قبیلہ پوچھیں. تو جب ہمیں یہ تازہ ہوا لگی تو میں ایک روز والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، اور ایک صاحب نے ملے، انہوں نے سلام دعا کی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کاکڑ ہے یا چکزئی؟ انہوں نے کہا تمہیں ان سے رشتہ لینا ہے یا نہیں رشتہ دینا ہے جو یہ سوال پوچھ رہے ہو، اس کے علاوہ اس کی کوئی تک نہیں ہے. تو ہوا یہ، اب آپ دیکھیے گا کہ اب ہر شخص اپنے نام کے ساتھ قبیلے کا نام لگاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی اس کا سوشل سیفٹی نیٹ ہے، وہی اس کا کانفلکٹ ریزولوشن کا آخری چارہ کار وہی ہے. اور وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو نہ اس کی مدد کو اسٹیٹ آئے گی، نہ کوئی محکمہ آئے گا، نہ پولیس آئے گی. پولیس میں بھی اسے کاکا ڈھونڈنا پڑے گا. بالکل. اچھا، ریاست کی ناکامی کی بڑی علامت ہے کہ جب تک آپ کسی بھی بنیاد پر کوئی ایسوسیشن نہ تخلیق کریں، چاہے وہ قبائلی انسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ ہو، لسانی بنیاد پر ہو، نوکری کی بنیاد پر ہو، پیشے کی بنیاد پر ہو، علاقائیت کی بنیاد پر ہو،
آپ کی آواز نہیں سنی جاتی، یعنی ایک عام شہری کی حیثیت ریاست کی نظر میں کچھ نہیں ہے. اس کا احساس کچھ عرصہ پہلے تک اتنی شدت سے نہیں محسوس کیا گیا، اسے اب کیا جاتا ہے. جی میں بار بار اس سوال کی طرف آتا ہوں. آپ دو دانشور جنیں یہاں موجود ہیں، بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں فکری اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، اور بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے صورتحال تو مخدوش ہے شدید. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو وائسز آف ریزن ہوتی ہیں نا، جو منطقی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ شروع سے ہی اقلیت میں رہے ہیں یہاں پر. صحیح. اس پر میں آتا ہوں کہ الف والی اقلیت، جی، یعنی عین والی اقلیت کے لوگ شروع سے ہی الف والی اقلیت میں رہے. واہ. اچھا، لیکن یہ ہے کہ جو اظہار کا دائرہ ہے وہ ان کے لیے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے. بہت ساری سیلف سینسرشپ کے باوجود جی ہم بات کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، بلکہ بعد میں گھبرا جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ فیض صاحب کی پیشگوئی کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ وہ جو ان کا بدترین خدشہ تھا جی وہ اب بہت عرصے نہیں چلے گا. جی. اور بدقسمتی سے چونکہ کوئی پولیٹیکل فورسز یا کوئی اور ایسی قوتیں موجود نہیں ہیں میدان میں جو اس کو کوئی رخ دے سکیں یا اس کا کوئی رخ متعین کر سکیں، تو بدقسمتی سے وہ جو ایک ٹرانزیشن ہوگی نا، وہ بڑی پینفل ہوگی. اس کا نتیجہ لا قانونیت، اسٹریٹ کرائمز کے بڑھنے میں، ایتھنک وائلنس میں، ان چیزوں میں نکلے گا. اور انہیں ہوا بھی دی جائے گی تاکہ لوگوں کی توجہ اصل جو پاور کا امبیلنس ہے، جو اصل مسئلہ ہے، اس کی طرف. ڈالر کی جو مصنوعی نسبندی ابھی ہم نے کی ہے، آپ کے خیال میں یہ پائیدار رہے گی یا سلپ ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں نا، مسئلہ یہ کہ ہم ایک گلوبل معاشی نظام سے جڑے ہوئے ہیں. جی. آپ کی معیشت جو بھی ہو، سرمایہ داری والی ہو، سوشلسٹ ہو، لیکن آپ کا ایک معیشت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جی. جس نظام سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تانا بانا جڑا ہوا ہے، جی. اس نظام میں، اس نیو لبرل یا فری مارکیٹ اکانومی کے اندر آپ ڈالر کو بدماشی سے نیچے نہیں لا سکتے. وہ تو مارکیٹ ڈٹرمن کرے. جی. آپ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ کی پروڈکشن کتنی ہے، بیلنس آپ آف کیا ٹریڈ بناتے ڈیسائیڈ ہیں، کرے گا کہ آپ کیا لاتے ہیں. اب جب باہر سے چیزیں زیادہ خریدتے ہیں، پیدا کچھ نہیں کرتے، تو ڈالر کی قیمت تو اوپر جانی ہے. جب تک آپ معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ڈنڈے کے زور سے، چلو 10-12 بندوں نے ذخیرہ اندوزی کی، آپ نے 10-12 ملین ڈالر نکال دیے، اس سے کچھ نہیں ہونا. آپ نے اپنی معیشت کے سمت کو ٹھیک کرنا ہے، وہ آپ کو کرنا ہوگا. ایک تو بات. دوسری بات جو اپنا شاہ صاحب غازی صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں، دانش، عقل اور اقلیت پسندی کے لیے سپیس چاہیے. سپیس دیتی ہیں سیاسی پارٹیاں، سپیس دیتی ہے جمہوری ادارے. جمہوری اداروں کو بھی تو سپیس چاہیے نا. ہاں، وہ کہاں سے لیں؟ وہی بات ہے نا. دیکھیں، یہ جو سیاسی عمل ہے، سیاسی عمل کے درمیان ہی انٹلیکٹ پلتا ہے. انٹلیکٹ اپنا فینس کرتا ہے. یا تو آپ کا سول سوسائٹی ہو جو اتنی وائبرنٹ ہو، تو جہاں پہ آپ اپنی ایکسپریشن کرتے ہو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل کوئی میرے دفاع کے لیے ہوگا، تو ورنہ آوازیں دب جاتی. بھائی مجھے تو اب آپ سادہ یہ بتائیے کہ اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے، ہمارے لیے پاس ایک ہی، چاہے وہ اقتدار پہ بیٹھا آدمی ہے، چاہے ریڈی پہ بیٹھا آدمی ہے، سب کے لیے اس ملک کو بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ کمپنی ابھی مزید نہیں چل سکتی. اس کے لیے آپ کو مڈل گراؤنڈ پہ آنا ہوگا. جمہوریت مطلب اسپیس کریٹ کرنا ہوگا تاکہ لوگ آئیں، ادھر بیٹھ کے ایک کولیبریشن کا عمل شروع ہو، انگیجمنٹ کا عمل شروع ہو. جو پولرائزیشن ہم نے کی ہے نا سر 74-75 سالوں میں، اس کا ثمر ابھی ہمیں مل رہا ہے. اور اب اس سے ابتر کیا ہوں گے؟ بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، ہمارا رائیول افغانستان رہ گیا، اور تو اب بھول جائیں، وہ بھی آگے جائے گا، کیونکہ کوئی سمت تو ہے اس کی. ہمارے تو سمت بھی نہیں ہے نا، ہمیں ایموئبک موشن میں ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں. تو ان سب کو اگر اس ریاست کو بچانا ہے یا ملک کو بچانا ہے تو یہ سب کا سٹیک ہے اس میں. ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے جو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم چلائیں گے، کیونکہ یہ دور 1970s-80s کا نہیں ہے. آج کا دور جو ہے، جیسا بھی یہ سوشل میڈیا ہے، سارے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، تو یہاں افراتفری بھی جلدی پھیل جاتی ہے، یا مایوسیت بھی بہت جلدی پھیل جاتی ہے. اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ مڈل گراؤنڈ پہ آئے، کم از کم جمہوریت کو چلنے دے کسی وقت. قاضی صاحب، ایسا ہی کون توڑے گا فسوں کاری یہ شب؟ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ جو واحد مثبت راہ یا جو روشنی کی کرن مجھے نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ زود یا بدیر
کمپنی کو چلانے والوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا اچھا کہ ان کے پاس اور چارہ کار نہیں، انہیں کچھ اسپیس ضرور کریٹ کرنا پڑے گا مڈل میں. جی. وہ دیکھیے مشرف صاحب کا دور جو تھا ان کے لیے بڑا وہ آئیڈیل دور تھا، چونکہ وار آن ٹیرر شروع ہو گئی تھی اور سلسلہ تھا اور ڈالرز کی بہتات تھی اور انہیں دنیا نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا. اس کے باوجود وہ مجبور ہوئے اسپیس کریٹ کرنے پر. جی. ایسا نہیں کہ انہوں نے خوشی سے کیا، اسپیس کریٹ کی. اور اس دور میں جب کہ وہ نہایت یہ کنٹرولڈ الیکشنز تھے، تب بھی مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان نے وقت ڈال دیا تھا آخری وقت پر. سب کا خیال تھا کہ ظفر اللہ جمالی کو واک اوور مل جائے گا، اگر آپ کو یاد ہو. آخر انہیں ایک ووٹ خرید کر اسے وزیر اعظم منتخب کروانا پڑا. تو یہ اسپیس انہیں لامحالہ کبھی نہ کبھی دینی پڑے گی. صرف یہ ہے کہ وہ جو ٹرانزیشن میں جو پین ہے، جو کاسٹ ہمیں پے کرنی ہے، وہ اس چیز پر منحصر ہے کہ کتنی جلدی وہ اس سمت آتے ہیں، اس طرف. اچھا، ایک آخری سوال اور آج کی گفتگو کو ہم سمیٹیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں. بنگال کی تحریک کا آپ نے ذکر کیا. ایران نے شاہ کے انقلاب کے بعد اسلامی انقلاب، یا اس کی ڈائریکشن بھلے ہم یوں کہیں کہ اسلام کی طرف موڑ دی گئی، اور اس کے بعد ابھی دوبارہ انہوں نے اس کو منقلب کرنے کی بھی کوشش کی. اور ہمارے دائیں بائیں آپ اگر دیکھیں ہماری مغربی سرحد پر بھی، چاہے وہ ایک خونی انقلاب تھا مگر وہ تبدیلی مسلسل آتی رہی. ہم بحیثیت اس خطے کے باسی، میں نے قوم کہنا چاہتا تھا اور نسل کہنا چاہتا تھا، پھر میں گھبرا گیا. ہم کیوں انقلاب سے اتنے الرجک ہیں؟ کیوں اس طرف ہم نہیں جا پائے؟ کون سا انقلاب جناب؟ کسی بھی طرح کا، چاہے وہ دیکھیں دونوں لفظ بڑے بدنام ہو چکے ہیں ہمارے، انقلاب بھی اور تبدیلی بھی. تبدیلی کو تو ہم نے بہت رگڑا ہے. جی. تو نہیں، ایسا ہے کہ اگر یہ آپ توقع رکھتے ہیں نا کہ ایک روز تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو ایسا ہوا نہیں کہیں بھی دنیا میں. صحیح. میں تاریخ سے مثال عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جو سب سے مشہور ایک زمانے کا بڑا رومانٹیسائزڈ ریولوشن ہے وہ بولشیوک ریولوشن ہے 1917 کا. جی. لیکن آپ وہ جو ساری رومانٹیسائزیشن کو ہٹا کر دیکھیں تو بیسیکلی وہ مڈل کلاس کے کچھ لوگوں نے ہی وہ ریولوشن برپا کیا تھا. وہاں تو پرولتاریہ نام کی مخلوق کا وجود ہی بہت کم تھا، انڈسٹریلائز نہیں تھا. ٹھیک ہے نا جی، ایک بہت ہی پری ماڈرن سوسائٹی تھی. ایگزیکٹلی. تو ایک پیٹیٹ بورژوازی طبقے نے لائٹن ہو کر، یا جو بھی آپ کہہ لیں، کچھ آئیڈیاز انہوں نے اڈاپٹ کر لیے اور وہ تبدیلی اس طریقے سے لے آئے. تو یہاں بھی یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ ڈی چوک پہ دھرنا دے کر کسی بھی قسم کا 20 لاکھ لوگوں کو کھڑا کریں گے اور اس سے تبدیلی آ جائے گی، ایسا نہیں ہوا. ایسا دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. جس نے بھی یہ کوشش کی انقلاب فرانس کی طرح، وہ الٹ ہوا اس کے. جی. تو یہی ہوتا ہے کہ یہ مرض جو ہے اوپر سے درست ہے کہ انقلاب ایک اشرافیہ کو ہٹا کر کسی حد تک ایک نئی اشرافیہ کو جنم دینے کا باعث بنا ہمیشہ. مگر میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ بورژوا طبقہ یا وہ مڈل کلاس طبقہ جو نیم دانش بھی رکھتا ہے اور نیم دولت مند بھی ہے، وہ اس ملک میں بھی موجود ہے. اجزاء میں کیا کمی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے نا، ابھی خالد صاحب بھی بات کر رہے تھے، کراچی سے ایک مڈل کلاس موومنٹ اٹھتی ہے، ایم کیو ایم. جی. تو ایم کیو ایم میں پڑھے لکھے لوگ تھے. جی. وہ اپنے آپ کو پاکستان کے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ طبقہ سمجھتے تھے. جی. وہ ایم کیو ایم پھر ایک فیوڈل تھنکنگ کا شکار ہو گئی. انہوں نے الطاف حسین کو پیر کہنا شروع کر دیا. پیر تو فیوڈل مینٹیلٹی ہے نا. اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں عمران خان کو بہت سارے لوگ مرشد اور پیر کہنا شروع کر. تو ہمارے یہاں تو وہ جو بوجوا جس کی وہ طبقہ جو بیسیکلی اس ٹریڈیشنل کنونشنل اسٹرکچر ہے اس کو توڑنے والا طبقہ تو ہم نے پیدا نہیں کیا. جو تھوڑا بہت انڈسٹری سے وہ بھاگ جاتے ہیں، یہاں نہ بجلی ہے نہ یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے، یا ایف بی آر والے پیچھے پڑتے ہیں، وہ نہیں پڑے تو کوئی اور پیچھے پڑتا ہے. آپ پتہ کون پیچھے پڑتا ہے. یہاں پہ دیکھیں تبدیلی جو ہے، تبدیلی ہمیشہ دو مفادات کا ٹکراؤ ہے نا. ایک مفاد یہ ہے وہ چاہتے ہیں اسٹیٹس کو رکھیں، وہ بہت مضبوط ہے. ایک مفاد یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو بدل دیں، وہ مفاد کمزور ہے. اور وہ مفاد کیا ہے کہ آپ نے اگر فیوڈل مینٹیلٹی کو توڑنا ہے تو آپ کو اس لاجک پہ جانا ہوگا، جیسے وہ پروٹیسٹنٹ ایتھکس یا رائز آف کیپٹلزم ہے، تو وہ انڈیویجولسٹک ایتھکس وہاں سے آتا ہے جو سرمایہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کیلکولیشن یہ ہے. دوسرا کیلکولیشن یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس ایک اسٹرانگ کلچرل سویلائزیشنل ایک رومانٹسزم ہو
آئیڈیل کہ ایک آئیڈیا ہو کہ ہم بہت بڑی، وہ بھی ہم نے اس کو تاریخ میں ایسا توڑا ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا غالباً یہاں. سب لوگ یہاں باہر سے آئے تھے، میں شیراز سے آیا نہیں، تھا. وہ خود ہم کہتے ہیں نا. قائد صاحب آپ کہاں سے آئے تھے؟ ہم بس قریب کے تھے. یہ خطہ خالی ہوا کرتا خالی ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خود کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد ہی پاکستان اس وقت ہی بنا تھا پاکستان، تو آپ اندازہ لگائے ہمارے امیجنیشن میں نہ کوئی سویلائزیشن ہے، نہ ہمارے امیجنیشن میں کوئی کلچرل ریولوشن کا اسپرٹ موجود ہے، نہ ہماری امیجنیشن میں وہ طبقہ ہے جو کم از کم اس فیوڈل نظام کو تہس نہس کرے. تو یہاں پہ تبدیلی آنے کے لیے یا تو یہ ریاست دو جیسے ڈگر پہ جا سکتی ہے، یا تو ہم وہ جو آپ کا صومالیہ ٹائپ بن سکتے ہیں جو مسلح جتھے ہوں گے جس کے پاس پاور ہوگا جا کے اس لیے قبضہ کرنا ہے، یا افغانستان کی طرح ہم اس طرح رائٹ ونگ میں جا سکتے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی طریقہ اس وقت نہیں ہے، تب تک نہیں جب تک احساس ہو ریاست کو کہ بھائی اب اگر ہم نے بچنا ہے تو ہمیں اسپیسز کریٹ کرنے پڑیں گے، کچھ لبرٹی دینی پڑے گی. بہرحال آپ دونوں جنوں کا میں شکر گزار اس لیے نہیں ہوں گا کہ گفتگو میں بالکل مزہ نہیں آیا. اور علی مطہر اشر کا ایک شعر ہے جس سے اس محفل کا اختتام کریں گے. ہم میں ایک شخص بھی ناواقف حالات نہیں، ہم میں ایک شخص بھی ناواقف حالات نہیں، سب کے سب صاحب ادراک ہیں، سب دیکھتے ہیں. واہ 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 واہ. پھر وہی سوچ کہ یہ واقعہ کب دیکھتے ہیں، کون توڑے گا فسونکار یہ شب دیکھتے ہیں. بہت شکریہ رسمن ہی صحیح، اور اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں.